واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. اور یہ لوگ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جس کی تلاوت شیاطین سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھلاتے اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں دو فرشتوں پر اتارا گیا، یعنی ہاروت اور ماروت پر، اور یہ دونوں کسی کو سکھلاتے نہیں تھے، یہاں تک کہ کہہ دیتے کہ ہم آزمائش ہیں تو تم کفر نہ کرو، لیکن یہ لوگ ان سے وہ باتیں سیکھتے جن کے ذریعے سے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالیں، اور یہ لوگ اس کے ذریعے سے کسی کو نقصان پہنچانے والے نہیں تھے مگر اللہ کے حکم سے، اور یہ وہ چیز سیکھتے جو انہیں نقصان پہنچاتی، نفع پہنچانے والی نہیں ہوتی، اور یقینی طور پر ان کو معلوم تھا کہ جس نے اسے حاصل کیا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، اور کتنی بری ہے وہ چیز جس کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ کاش یہ جانتے، اور اگر یہ ایمان لے آتے اور تقویٰ کی زندگی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین بدلہ اور ٹھکانہ ہے۔ کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 102 اور 103 کا ترجمہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے پچھلی آیت کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ کتاب کو انہوں نے پس پش ڈال دیا۔ عقیدہ اور عمل کے باب میں جو رہنمائی کتاب سے لینی تھی وہ رہنمائی انہوں نے نہیں لی، تو جس کو لینا تھا انہوں نے چھوڑ دیا، لینے کیا لگ گئے۔ یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اللہ نے اس کو بیان فرمایا اور کہا کہ عقیدہ و عمل سے خالی ہونے کے بعد اب یہ چھو منتر کے چکر میں پڑ گئے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اس چیز کی تلاوت کرنے لگے، اس چیز کے پیچھے پڑ گئے کہ جس کو پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، ان کے دور حکومت میں شیاطین۔ تو یہ جو شیاطین پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ تو وہ منتر ہوتے ہیں کفریہ اور شرکیہ قسم کے، یہ شیاطین سکھلاتے تھے، جیسا کہ
آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور یہ سیکھتے تھے اور پڑھتے تھے۔ پڑھنے کی بات کیا ہے، کیوں ہے یہ سیکھنا؟ تو بات یہی ہے کہ اب نہ عقیدہ صحیح ہے، مضبوط ہے، نہ عمل کے اعتبار سے یہ صحیح راستے پر ہیں، تو کچھ تو چاہیے جینے کے لیے، اور صورت پسندی تو عقیدہ اور عمل سے پیدل ہونے کی صورت میں آ ہی جاتی ہے، تو آسان راستے انسان ڈھونڈنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ لوگ بھی آسان راستوں کے چکر میں پڑ گئے، بے بدعقیدگی اور بے عملی میں پڑ کر۔ سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیاطین پڑھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت ہے نا، وہ خاص قسم کی حکومت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ رب حب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی اور کے لیے ممکن نہ ہو، مناسب نہ ہو۔ تو ایسی بادشاہت دی گئی تھی، ہواؤں پر حکومت تھی، اور انسان سے بڑھ کر دیگر مخلوقات پر بھی ان کی حکومت تھی۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اتنی زبردست حکومت کے مالک شخص کے دور میں بھی شیاطین اپنے کام سے باز نہیں آئے ہیں، اور ان کی طرف سے بدماشیاں ہو رہی ہیں، جادو سکھانے، غلط راستے پر ڈالنے کا کام ہو رہا ہے۔ تو جب ان کے دور میں یہ ہو رہا ہے تو دوسرے ادوار میں تو بدرجہ اولا ہونا ہے، تو ان کے دور کا حوالہ دیا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ تو ان کے دور حکومت میں اگر جادو سکھلایا جا رہا ہے، کفریہ منتر پڑھ کر بتائے جا رہے ہیں، سکھائے جا رہے ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ان میں شرکت ہو اور ان کی نگرانی میں یا ان کی نظر میں رہتے ہوئے یہ کام ہو رہا ہو، یہ نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام اگر دیکھے اور پکڑے نہیں، یا دیکھے اور خاموشی اختیار کرے، تو یہ تو کفر کی بات ہو جائے گی، یا خود کرنے لگ جائیں۔ تو خود کرنے کے حوالے سے یہ بات مفسرین نے لکھی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے سلسلے میں یہودیوں نے یہ بات مشہور کی کہ ان کی جو حکومت تھی نا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نہیں تھی، اور وہ جو چیزیں پیش کرتے تھے ان کی طرف سے پیش آتی تھی، وہ ایک پیغمبر ہونے کی حیثیت سے بطور معجزہ نہیں تھا، بلکہ جادو کی بنیاد پر تھا۔ تو یہ الزام تراشی انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سلسلے میں کی، اور یہ بات ہم کو یاد رکھنی چاہیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی شخصیات کے سلسلے میں اور ان کی سیرتوں کے سلسلے میں یہودیوں کی بدماشیاں بہت ہیں، اور بہت سارے الزام تراشیاں ہیں، اور ایسی باتیں انہوں نے منسوب کر رکھی ہے انبیاء کی طرف کے جو عام انسان کے بھی شایان شان نہیں ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے کی ہے۔ بہرحال مشہور کر رکھا تھا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ کہتا کہ نہ، سلیمان نے کفر نہیں کیا، یعنی انہوں نے جادو سیکھا نہیں اور جادو کی بنیاد پر حکومت نہیں کی۔ کہا کہ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، کفر کی حرکتیں شیاطین کی طرف سے ہوتی تھی، اور کہا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھلایا کرتے تھے۔ تو اتنا جو ٹکڑا ہے نا، اس ٹکڑے پر غور کرنے سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جادو کا جو عمل ہے نا، جادو کا، تو اس میں پڑھنے کا عمل ہوتا ہے۔ پڑھنا یعنی کچھ خاص قسم کے کلمات ہوتے ہیں جو پڑھے جاتے ہیں، اور یہ جو کلمات پڑھے جاتے ہیں نا، یہ کن کی طرف سے ہوتے؟ شیاطین کی طرف سے، تتلو الشیاطین، شیاطین کی تلاوت کردہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو منتر ہے یا کلمات ہیں، یہ شیطان کی طرف سے القاء کیے ہوتے ہیں، اور ان کو پڑھا جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ شیاطین کی طرف سے ہو تو وہ کیسے ہوں گے؟ ان کی مرضی کے ہوں گے، کفر اور شرک پر مبنی کلمات ہوں گے۔ اس لیے جو جادو سیکھے، اس کے سلسلے میں علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ کیا ہے، وہ کافر ہے۔ اور چونکہ جادو کسی مفید عمل کا نام نہیں ہے، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دہرایا ہے، اور ایک سے زائد مرتبہ بتلایا کہ نقصان کی بات ہے، نقصان۔ تو جادو نقصان پہنچانے والا ایک کفریہ عمل ہے، اس لیے شریعت میں حکم یہ دیا گیا کہ
جو جادو سیکھے اس کو قتل کر دیا جائے. حد الساحری ضربہ بالسیف، کہ جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اس کو تلوار سے مار دیا جائے، اس کی گردن اڑا دی جائے. تو یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ جادو ہے، اور جادو کا عمل کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ شیاطین کی طرف سے. اور اس عمل میں ہوتا کیا ہے؟ تو کچھ خاص قسم کے کلمات پڑھے جاتے ہیں، منتر ہوتے ہیں جن کی تلاوت کی جاتی ہے، اور پھر ان کلمات کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. تو اثرات کیا ہیں؟ تو اثرات یہ ہے کہ کبھی آدمی عقلی طور پر متاثر ہو جاتا ہے، ذہنی طور پر کہ سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، جنون اور دیوانگی آ جاتی ہے، پاگل پن کا آدمی شکار ہو جاتا ہے. اور کبھی ظاہری جو اعضاء ہے نا، ان میں سے کوئی عضو متاثر ہو جاتا ہے، یا پورا کا پورا جسم انسان کا معذور ہو جاتا ہے. اور پھر جادو کے عمل کے ذریعے سے دوریاں بھی پیدا کی جاتی ہے. تو کسی کی محبت ڈال دی جاتی ہے اور کسی کی نفرت ڈال دی جاتی ہے. محبت اس حد تک پیدا کر دی جاتی ہے کہ آدمی اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے بس سوچتا ہی رہتا ہے. اور یہ حالت ہو جاتی ہے کبھی کہ سوچنے کی اسی کیفیت میں آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. تو جادو کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. آگے انشاءاللہ بات اور ہوگی. اللہ نے آگے کہا کہ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، اور وَاتَّبَعُوا مَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، اور یہ لوگ پیچھے پڑ گئے اس چیز کے کہ جو بابل میں، عراق کے شہر بابل میں 2 فرشتوں پر اتاری گئی تھی. تو یہ چیزیں کیا تھی؟ تو جادو سے متعلق تھی. کچھ کلمات تھے، کچھ چیزیں تھی جو سکھلائی جاتی تھی، اور ان میں کفریہ قسم کے کلمات تھے، یا کم از کم ان کلمات کے کہنے کی وجہ سے جو باتیں سامنے آتی تھی وہ کفر تک پہنچانے والی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان 2 فرشتوں کو اتارا تھا. مفسرین لکھتے کہ چونکہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سلسلے میں یہ مشہور کیا کہ ان کی حکومت جادو کے ذریعے سے تھی. تو جادو ہے کیا، اس کو بتلانے کے لیے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی شخصیت کو صاف کرنے کے لیے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کی اخلاقی اور عملی آزمائش کے لیے کہ یہ کس حد تک گئے ہوئے ہیں بے عملی میں اور کہاں تک پہنچے. تو اس آزمائش کے لیے اللہ نے 2 فرشتوں کو اتار دیا. کون ہے یہ؟ ہاروت اور ماروت. تو ان کو اتارا ان کی اخلاقی اور اعتقادی حالت کو چیک کرنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس سے یہ بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے اور سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے، کبھی برائیوں کی سہولت پیدا کر کے، اور یہ دیکھتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اطاعت کے دائرے میں رکھتا ہے یا اطاعت کے دائرے سے نکال لیتا ہے. تو اب یہ بات ہمارے سامنے پہلے آ چکی ہے کہ ہفتے کے دن کے سلسلے میں ان کی آزمائش ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے گئے ہوئے نا، تو وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی آزمائش ہو رہی ہے. اس طرح کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا ممنوع ہے، لیکن جانور بالکل قریب ہو کر گزر رہے، اور اس قدر قریب اور پاس ہے کہ ان کو ہاتھوں سے پکڑا جا سکتا ہے. یہ آزمائش ہو رہی ہے. یہ تو فیل ہوئے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آزمائش میں کامیاب رہے، اور کسی نے بھی جانوروں کو ہاتھ بالکل نہیں لگایا. تو آزمائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو 2 فرشتے تھے نا، یہ سکھاتے تھے، اور سکھانے سے پہلے کہتے تھے کہ انما نحن فتنہ، ہم فتنہ ہے، آزمائش ہے، اور ابتلا کے لیے ہم کو بھیجا گیا ہے. فلا تکفر، تو آپ کو کفر نہیں کرنا چاہیے. جو عمل ہے، جو باتیں ہمارے ساتھ ہیں نا، جن کی تعلیم ہم دیتے ہیں، ان کو سیکھ کر اور ان کو استعمال کر کے آپ کو کفر کے راستے پر نہیں چلنا چاہیے. اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جادو کا عمل کیا ہے؟ کفر کا عمل ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَيَتَعَلَّمُونَ، لیکن اس کے باوجود یہ سیکھتے تھے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ جو انما نحن فتنہ فلا تکفر کی بات ہے نا، اس سے ہم کو یہ سبق لینا چاہیے کہ اگر کوئی چیز ہے، کوئی لینا چاہ رہا ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس چیز میں کیا ہے، کسی طرح کی کوتاہی ہے، کمی ہے، خرابی ہے، تو ہماری ذمہ داری ہوگی کہ سامنے والا لے رہا نا، تو سامنے والے کو بتا دے کہ آپ کے لیے لینا. تو
کوئی غلط چیز نہیں، یعنی کفریہ اور شرکیہ کلمات تو ہم نہیں سکھاتے سکتے اور بتا سکتے، لیکن مثال کے طور پر کوئی سودا کر رہے، کوئی چیز بیچ رہے، اور اس سودے کے سلسلے میں، اس چیز کے سلسلے میں ہم کو یہ پتہ ہے کہ اس میں یہ خرابی ہے، کوتاہی ہے، تو کوتاہی بتا دی، یہ ہے آپ کے سامنے، دیکھ لیجئے یہ عیب ہے اس میں، اب آپ کی مرضی ہے، چاہے تو آپ لے اور چاہے تو نہ لے، تو بتا دینا ذمہ داری بیچنے والے کی، تاکہ خریدنے والا کیا ہو، بصیرت کی بنیاد پر اور جانکاری کی بنیاد پر چاہے تو لے اور چاہے تو نہیں لے۔ بہرحال اللہ کہتا کہ سیکھتے تھے، یہ کیا سیکھتے تھے؟ تو ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، وہ جادو سیکھتے تھے کہ جس کے ذریعے سے شوہر اور بیوی کے درمیان یہ جدائی پیدا کر سکے، اس کو کہتے ہیں سحر تفریق، جدائی ڈالنے والا جادو۔ اور یہ جادوگروں کے یہاں ایک محبوب قسم کا جادو ہے، محبوب قسم کا، اور جادوگروں کے یہاں محبوب اس لیے ہے کہ شیطان کو بہت پسند ہے کون سی بات؟ یہ بات کہ میاں اور بیوی کے درمیان تفریق پیدا کی جائے۔ قصہ مشہور ہے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور ہے صحیح مسلم میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت عرش سمندر پر رکھتا ہے، اور پھر وہ اپنے لشکر کے لوگوں کو زمین پر کام کرنے کے لیے بھیجتا ہے، گمراہی کی کارروائیوں کے لیے بھیجتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو لوگ بھیجے گئے نا، آتے واپس رپورٹ پیش کرتے ہیں، کہتے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ ابلیس کہتا کہ تو نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، تو نے بھی کچھ نہیں کیا۔ یہاں تک کہ ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ایک جوڑے کے بیچ میں رہا، میاں اور بیوی کے درمیان گھسا رہا اور کوشش کرتا رہا، یہاں تک کہ میں نے دونوں کے درمیان جدائی پیدا کروا دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شیطان اٹھ جاتا ہے اپنے تخت سے، اسے گلے سے لگاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تو نے کیا ہے اور تو میرا بھائی ہے۔ تو اس عمل سے شیطان کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اب اس عمل میں شیطان کی خوشی کا سامان کیا ہے؟ تو شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اس عمل میں خوشی کی بات یہ کہ جب جدائی پیدا ہوتی ہے نا میاں اور بیوی کے درمیان، تو یہ دو لوگوں کی جدائی نہیں ہے بلکہ کئی لوگوں کی جدائی ہے، خاندان بکھر جاتے ہیں، بچے متاثر ہوتے ہیں، ان کی تربیت کا معاملہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، اور اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اس بات کا خدشہ اور اندیشہ ہو جاتا ہے کہ اگر رشتہ نہیں ملے نا صحیح اور ایمانی اعتبار سے پختگی نہیں ہو، تو اس بات کا ڈر رہے گا کہ آدمی بدکاری میں پڑ جائے۔ اگر صحیح راستہ، جائز راستہ نہیں ملے نا، پھر کیا ہوگا؟ ناجائز راستے پر۔ تو اس لیے شیطان کو یہ عمل کیا ہے؟ بہت محبوب ہے۔ یہ بے عمل قوم کیا کر رہی ہے؟ تو اس کو سیکھ رہی ہے، اس کو، بات یہی آج رکھیں گے، اس کو سیکھ رہے۔ ہمارے یہاں بھی یہ تو بڑا ہے، بڑا جدائی ڈالنے والے مسائل، اور آپ شہر میں پھر کر دیکھیں کہ کتنے، تو یہ جو کتنے والی بات ہے نا، زیادہ کیوں ہے؟ تو وہی کہانی ہے جو یہاں کی ہے، کہ یہاں بھی بے عملی ہے، بے بد اعتقادی ہے، اور ہمارے یہاں بھی وہی ساری صورتحال ہے۔ اللہ پر اعتماد نہیں ہے، اس کی تقدیر پر بھروسہ نہیں ہے، دعا کر نہیں سکتے وغیرہ۔ تو جب دعا نہیں کر سکتے، اللہ سے تعلق ہے نہیں، تو پھر کدھر جائیں گے؟ تو ایک تو گھر والے آدمی نے کہا، گھر والے نے، میں نے سنا کہ کہہ رہا کہ اللہ نے گھر دیا ہے، اس کا گھر ہے، وہاں جا کر اس سے مانگ سکتے، اس کے پاس جاتے نہیں تو پھر کہاں جانا پڑے گا تم کو؟ تو عاملوں کے دربار میں جانا پڑے گا۔ تو یہ صورتحال تو ہے۔ اب بات میں یہاں روکتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سحر تفریق ہے نا، سحر تفریق، یہی جادو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا تھا، اور بعد مفسرین نے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ کی تفسیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے جادو کو ذکر کیا ہے۔ یعنی پیچھے لگنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ قرآن اترا تھا، ان کے پاس اپنی کتاب تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتے تھے، مانتے تھے، یہ ان کو ہونا چاہیے تھا، اپنی کتاب کا بھی تقاضا یہی تھا، لیکن انہوں نے یہ تو نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ تو پیچھے لگ گئے، کس کے؟ جادو کے۔ تو جادو کے پیچھے لگے، اس کی ایک مثال کیا ہے کہ لبید بن اعصم یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی، اور کنگھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال حاصل کیے اس نے، اور انہیں گرے لگائی، اور پھر ایک موم کے ذریعے سے موم میں سوئیاں چبھائی منتر پڑھ کے، اور
دی اروان یا دی ذروان نامی کنویں میں جا کر پتھر سے اس کو دبا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص کیفیت سے دو چار ہو، تو یہ جو کیفیت ہے نا جادو کی، بعض لوگوں کو یہ بات پریشان کرتی ہے، انشاءاللہ گفتگو ہوگی کبھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیسے ہو سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ معصوم کس حوالے سے؟ دین کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، دین کے سلسلے میں کوئی آپ پر اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے۔ خود اپنی طرف سے کوئی اجتہادی چوک ہوتی ہے نا تو اللہ کی طرف سے فوری رہنمائی ہوتی ہے۔ قرآن مجید اس سلسلے میں ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن جسمانی اعذار لگنا، دنیاوی طور پر آزمائش میں مبتلا ہونا، یہ تو ممکن ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار لگتا تھا اور خوب لگتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے چھوا تو سخت گرم ہے، اور کہا کہ آپ کو تو بہت تیز ہے، تو کہا کہ تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر مجھ کو بخار لگتا ہے۔ بخار تو یہ کیفیت جس طرح بخار کا لگنا ہے کدھر سے؟ اللہ کی طرف سے جسمانی طور پر، تو جسمانی طور پر جادو کے ذریعے بھی متاثر ہونا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہو گئے تھے، اور جادو کی تاثیر کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تو قرآن مجید حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ جو لاٹھیاں ڈالی گئی تھی نا جادوگروں کی طرف سے، جادو تو اس میں کہ سحروا اعین الناس، انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر دیا، اور نگاہوں پر جادو کرنے کا اثر کیا ہوا؟ تو یخیل الیہم انہا تسعی، ان کو خیال یہ گزر رہا کہ یہ جو لاٹھیاں ڈالی گئی رسیاں وہ کیا ہے؟ دوڑ رہی ہے۔ تو اس کا اثر ایک پیغمبر پر بھی ہو رہا ہے۔ کیا اثر ہے؟ تو قرآن مجید کہتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسیٰ، اس منظر کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جی میں خوف محسوس کیا، اللہ کی طرف سے اس خوف کو دور کیا گیا۔ قال لا تخف انک انت الاعلی، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ متاثر ہوئے نا، تو جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر اس حوالے سے، اپنی ذات کے حوالے سے متاثر ہونے میں کوئی عیب کی بات نہیں، عیب یعنی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ جس سے شریعت پر اور وحی پر فرق پڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں محفوظ تھے، لیکن جسمانی طور پر تکلیف پہنچ سکتی تھی، تو یہ تکلیف پہنچائی گئی۔ اور یہ جادو کون سا جادو تھا؟ یہی سحر تفریق، جس کے ذریعے سے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانگی طور پر یعنی گھریلو طور پر پریشان کرنے کی ایک سازش رچی گئی تھی۔ خیال کرتے کہ میں گیا ہوں فلاں بیوی کے یہاں، یہ خیال پیدا ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حالانکہ گئے نہیں ہوتے تھے۔ تو اب یہ خیال پیدا ہو رہا گئے اور نہیں گئے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس بیوی کے یہاں نہیں گئے وہ تو ناراض ہوگی نا، اس کو تکلیف پہنچے گی اور پھر مسائل پیدا ہوں گے۔ تو یہ سازش کی گئی تھی، کس کی طرف سے کی گئی؟ ایک یہودی کی طرف سے۔ مفسرین نے اس بات کو نقل کیا یہاں کہ دیکھو جس کو ماننا تھا نہیں مانا اور دوسری چیز کی طرف چلے گئے، شیاطین کی تلاوت کردہ چیزیں پڑھنے لگے، اور اللہ کی جو آیات ہے نا ان کو کدھر ڈالا؟ پیچھے۔ بے عمل بد عقیدہ قوموں کا سرمایہ، ایسا ہی ہوتا ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے، یقین کے اعتبار سے پیدل ہو جائے اور عمل کے اعتبار سے پیدل ہو جائے نا تو شیاطین ہی سہارا بنتے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں اگر کہیں گے تو شیاطین کے ہاتھوں کا کھلونا بن جانا مقدر ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کہ ان باتوں کو سمجھنے، اس کام لینے کی توفیق مت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔